الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نیا لڑکا کون ہے بابا؟ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ وقدرہ. ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ ملون ہے. شرح اور متن لکھنے کے مختلف طریقے مصنفین کے ہاں معروف ہیں. بعض اوقات متن کو قولہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور شرح کو اقولو سے، جیسے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری کا سنی ہے فتح الباری کے اندر. بعض اوقات متن کو قالا سے تعبیر کیا جاتا ہے اور شرح کو اقولو سے، جیسا کہ آپ نے قطبی کے اندر اس سنی کو دیکھا. بعض اوقات متن اور شرح دونوں کو ملا دیا جاتا ہے، فرق نہیں رہتا، جیسا کہ ابن حجر عسقلانی کی شرح نخبہ کے اندر آپ نے اس سنی کو دیکھا، اگرچہ بشرا والے اب اس سنی کو برقرار نہ رکھ سکے. بعض اوقات متن کے اوپر خط کشیدہ ہوتا ہے اور شرح کے اوپر کسی قسم کا خط نہیں ہوتا، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں درسی نظامی کی کتابوں میں اسی سنی کو اختیار کیا گیا ہے. اور بیروت کی کتابوں میں، مکتبۃ البشرا کی کتابوں میں اس کو رنگ سے بدل دیا گیا، تو متن کو لال رنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور شرح کو کالے رنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ساری باتیں چونکہ شرح کے اندر موجود ہے، ہمیں الگ سے کوئی بات کرنے کی حاجت نہیں ہے. آپ دیکھیں ذرا، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ ذکر کیا. شارح کہتے ہیں بدأ بعد التیمن بالتسمیۃ بحمد اللہ سبحانہ. ماتن نے بسم اللہ کے بعد حمد اللہ کو ذکر کیا، اللہ کی حمد کو بیان کیا. بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد کتاب کی ابتدا کی الحمدللہ سے، اللہ کی حمد سے، اقتداء باحسن النظام. آپ احسن نظام کے اوپر حاشیہ دیکھیں، حاشیے میں لکھا ہوا ہے هو القرآن العظیم. احسن نظام سے مراد قرآن عظیم ہے. قرآن عظیم کی جو ترتیب جمعی ہے، ترتیب نزولی نہیں، جس ترتیب سے اس کو جمع کیا گیا ہے اس میں پہلے بسم اللہ ہے، اس کے بعد حمد اللہ، الحمدللہ، سورہ فاتحہ. تو اس کی ابتدا کرتے ہوئے ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ وَعَمَلًا عَلَى حَدِيثِ خَيْرِ الْأَنَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ التَّحِيَّةُ وَالسَّلَامُ، اور اتباع کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے افضل کی حدیث پر. التحیہ اس سے مراد درود و سلام ہے. صرف وزن برابر کرنے کے لیے التحیہ کو، قافیہ کا خیال رکھنے کے لیے التحیہ کا لفظ لے کر آئے. وہ حدیث کیا ہے؟ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطاع. مشہور بین القوم حدیث ہے، آپ اولا سے پڑھتے ہوئے اس کو چلے آ رہے. صحیح ابن حبان اور دیگر حدیثی کتابوں میں حدیث موجود ہے. یہاں وہ مشہور اعتراض ہے جو عام طور پر اساتذہ اس موقع پر کرتے ہیں کہ جیسے حدیث کے اندر بحمد اللہ ہے، اسی طرح بعض احادیث میں جیسے کہ ابن ماجہ وغیرہ میں وہاں بھی بسم اللہ ہے. کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، وفی روایت فهو اجزم، اور بعض روایتوں میں بھی ذکر اللہ کے الفاظ ہیں. بعض حضرات نے ان احادیث پر جرح کی کہ اس میں راوی بھی کمزور ہے، متن میں بھی اضطراب ہے اور اس میں ارسال ہے.
لیکن دیگر حضرات نے ان اعتراضات کا دفعیہ کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے، اور علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن کے اندر اس پر بہت تفصیلی کلام کیا ہے، اور انصاف والا فیصلہ یہ فرمایا ہے کہ حدیث پر جو اعتراضات اس کی تضعیف کے لیے لوگوں نے کیے وہ درست نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ حدیث اگرچہ صحیح نہیں ہے لیکن ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ حسن درجے کی ہے، اور فضائل میں تو ضعیف بھی بالاجماع قابل قبول ہے بشرط کہ ضعف شدید سے خالی ہو، چاہے جائے کہ حسن سے تو احکام حلال و حرام بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پیدا ہو گیا کہ بھئی حدیث میں تو ابتدا بذکر اللہ بھی ہے، ابتدا بسم اللہ بھی ہے، ابتدا بحمد اللہ بھی ہے۔ بسم اللہ سے ابتدا کرے تو حمد اللہ والی حدیث پر عمل نہیں ہوتا، حمد اللہ والی حدیث سے ابتدا کرے تو بسم اللہ والی حدیث پر عمل نہیں ہوتا، ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ اس کا پہلا جواب جو بہت معقول معلوم ہوتا ہے وہ محدث کبیر حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فیض الباری میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ بابا یہ تینوں الگ الگ حدیثیں نہیں ہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتے؟ تینوں ایک ہی حدیث ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اللہ کی ذکر سے کام کی ابتدا تھا، اسے بعض راویوں نے اپنے فہم کے مطابق حمد اللہ، بعض نے بسم اللہ اور بعض نے ذکر اللہ سے تعبیر کر لیا۔ مقصود اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر بسم اللہ سے بھی پورا ہو جاتا ہے، الحمدللہ سے بھی پورا ہو جاتا ہے اور مطلقاً بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ والی حدیث کو مدار بنایا جائے، کل امر زبال لم یبدا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اجزم۔ بسم اللہ والی حدیث کو مدار بنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، بسم اللہ سے آغاز کیا جائے تو حمد اللہ پر خود بخود عمل ہو جائے گا، اس لیے کہ بسم اللہ کے اندر الرحمن الرحیم خود بخود موجود ہے جو اللہ کی حمد ہے، تو بسم اللہ کو ذکر کرنے پر حمد کا بھی خود بخود ذکر ہو جائے گا، لہذا دونوں پر بیک وقت عمل ہو گیا۔ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ اور تیسرا جواب جو آپ سب نے اساتذہ سے سنا ہوگا، تکرار کے لیے یاد دہانی کے لیے پھر سن لیں، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد ظاہر آپ نے اولا ثانیہ ثالثہ میں پھر یہی بحثیں کرنی ہے تو بحث تازہ ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ دراصل ابتدا کی کتنی قسمیں ہیں بابا؟ 3 قسمیں ہیں، ابتدائے حقیقی، ابتدائے اضافی، ابتدائے عرفی۔ ابتدائے حقیقی یہ ہے کہ جو ہر چیز سے مقدم ہو، ہر چیز یہ ابتدائے حقیقی ہے۔ جیسے مثال دے رہے سمجھانے کے لیے، نماز با جماعت میں جو امام ہوتا ہے وہ مقدم حقیقی ہوتا ہے، وہ سب سے آگے، اور ابتدائے اضافی اسے کہتے ہیں جو بعض ما عدا سے مقدم ہو، بعض سے مقدم ہوگا، بعض سے مؤخر ہوگا۔ جیسے اسی مثال میں آپ پہلی صف کو دیکھ لیں تو دوسری صف کے مقابلے میں مقدم ہے، امام کے مقابلے میں، دوسری صف کو دیکھ لیں تو تیسری کے مقابلے میں مقدم ہے اور پہلی کے مقابلے میں مؤخر ہے۔ یہ ابتدائی اضافی ہے، اس کا ابتدائی ہونا حقیقی نہیں ہے بلکہ امر خارج، امر اضافی بنسبت الی امر آخر کے اعتبار سے اس کا ابتدا ہوتا ہے، یہ ابتدائی اضافی ہے۔ اور تیسرا ابتدائی عرفی ہوتا ہے۔ ابتدائی عرفی اسے کہتے ہیں جو مقصود سے مقدم ہو، اگرچہ حقیقت الامر میں مقدم ہو، کسی نہ کسی سے مؤخر ہو لیکن مقصود سے مقدم ہو، وہ ابتدائی عرفی ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ ابتدا کی 3 قسمیں ہمارے سامنے آ گئی، تو ہم نے بسم اللہ سے کتاب کا آغاز کیا تو ابتدا پر عمل ہو گیا، یعنی ابتدائے حقیقی پر۔
پھر بسم اللہ کے بعد ہم نے الحمد سے ابتدا کی تو بھی ابتدا پر عمل ہو گیا. الگ بات ہے کہ یا تو ابتداء اضافی پر عمل ہوگا یا ابتداء عرفی پر. ابتداء عرفی پر اس طرح کہ یہ حمد اگر جو مقصودی کتاب کی مباحث آ رہی ہے اس پر مقدم ہے تو ابتداء اضافی حاصل ہو گیا اس کو, ابتداء عرفی حاصل ہو گیا. اور ابتداء اضافی کے بعض مادہ سے مقدم ہے, یعنی جو مقصود کتاب کے اس سے کیا ہے مقدم ہے. تو دونوں صورتوں میں ابتدا پر عمل ہو گیا, اگرچہ ایک طرف ابتداء حقیقی ہے تو اس طرف ابتداء اضافی اور عرفی ہے, لیکن اصل مقصود تو ابتدا تھی, چاہے پھر وہ حقیقی ہو, چاہے پھر عرفی ہو, چاہے پھر وہ اضافی ہو. آپ کو سمجھ آتی ہے؟ باقی بسم اللہ اب آپ اولا ثانیہ کے بچے تو ہیں نہیں, بار فجار ہے اور اسم اصل میں کیا تھا, کوفیوں کیا ہے, صرف بصریوں کیا ہے, وہ ساری باتیں. البتہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں, شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سب کے دو رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی جو شرح صغرا ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک بسم اللہ کی 1000 تراکیب ہے, بعض کے نزدیک 10,000 ہیں, اور بعض کے نزدیک 1,00,000 ہے, ضرب در ضرب. البتہ یہاں ایک بات ہم آپ کو بتا دیں باعتبار اعراب, اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو مشہور بین القوم ہے, لفظ اللہ کی صفت ہے, بابا بات ختم ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ منصوب کے فاعل کو حذف کرنے کے تو 4 مقامات ہیں, ایک سماعی ہے اور 3 قیاسی ہیں. یہاں نہ سماعی ہے نہ قیاسی ہے, تو آپ کیسے اس کو نصب دے کر اس کے عامل کو معذوف کر سکتے ہیں؟ تو آپ کی بات اپنی جگہ, ہم یہ بچوں کی طرح تفصیل میں نہیں جائیں گے, بات سمجھیں. تم کوئی رابعہ اولا ثانیہ کے بچے تو نہیں مولوی بن گئے, میرے بھی یہ تحقیقات پہ خود ہی جاؤ, ہم صرف اشارہ دیتے رہیں گے. تو بات آپ کی درست ہے کہ ایک مقام سماعی ہے اور 4 مقام قیاسی ہے. یہ اپنے پاس نوٹ کر لو تمرین کا سوال, ایک مقام قیاسی اور ایک مقام سماعی, 4 مقام قیاسی, یہ کون کون سے ہیں یہ آپ نے حل کر لینا ہے. 3 سوال ہو گئے آپ کے تمرینات کے. سوالات دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیک بھی ہوں گے, وہ الگ بات ہے میں چیک کروں یا حضرت معتمم صاحب چیک کرے وہ الگ مسئلہ, یا کوئی استاد چیک کرے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن چیک ہوں گے. اچھا جی, بس اب ادھر توجہ کر لے, ایک نے لکھ لیا وہ بعد میں سب کو بتا دے گا, توجہ کرے ادھر. آپ کی بات درست ہے کہ ایک مقام سماعی ہے, 4 مقام قیاسی ہیں, 3 مقام قیاسی ہیں, اور یہاں کوئی بھی مقام لیکن وہ مشہور ہے. حقیقت میں ایک مقام سماعی ہے حذف کا اور 7 مقام قیاسی ہیں. ان 7 مقامات قیاسی میں ایک مدہ بھی ہے, باقی 2 نہیں بتا رہا, وہ خود نکال لیں. ایک مقام مدہ بھی ہے. مقام مدہ کے اندر معمول منصوب کے عامل ناصب کو کیا کر سکتے ہیں حذف, یہ مقام مدہ ہے. امدحو مقام مدہ ہے, اس لیے یہ منصوب ہے. اور اگر رحمان الرحیم پڑھنا چاہتے تو وہ تو ظاہر ہے بہت آسان ہوا, اس کے لیے پھر نکال لو اور اگلے والے کو کیا بنا دو, خبر بنا دو. پھر اس کا فعل معذوف شروع میں ہوگا یا آخر میں ہوگا یا فعل ہوگا یا اسم ہوگا, حلم مجرہ, وہ تم پڑھ کے کیا ہو گئے ہو, تھک گئے ہو. آگے دیکھو ذرا. اچھا جی, تو بسم اللہ حدیث پر عمل کی وجہ سے, اس کے بعد ہم 2 ثنا کو ذکر کیا جاتا ہے حدیث پر عمل کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ وہ بھی خطبوں کے اندر حمد وغیرہ کیا کرتے تھے, پڑھتے تھے. قریباً ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 کے قریب روایات کی تخریج کی ہے, حضور کے خطبات کے اندر موجود ہے حمد وغیرہ. اچھا جی, آگے چلے.
والحمد. شارح کا کام ہوتا ہے نا متن کے ایک ایک لفظ کو توضیح کرنا. تو والحمد، یہ جو متن کے اندر بسم اللہ کے بعد جو الحمدللہ آیا، حمد آئی، حمد کسے کہتے ہیں؟ تو شارح کہتے ہیں والحمد هو الوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری حقیقتاً او حکماً. حمد کہتے ہیں کسی کے اوصاف اختیاری پر، کسی کے اچھے اوصاف اختیاری پر کو کیا کرنا؟ بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے. جس کو آپ نے اپنی زبان میں هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری پڑھا ہے. البتہ یہاں دو چیزیں مزید پڑھ لی، حقیقتاً و حکماً. اس کی پھر دو قسمیں ہوں گی، حقیقتاً اور یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے، بہت عجیب و غریب نقطہ ہے جو آج تک آپ کے پیش نظر نہیں رہا. اب آپ کے سامنے آئے گا کہ اس میں کتنے علوم و معارف چھپے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ایک آپ نے مدح پڑھی تھی، هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری او غیر اختیاری. اسی کے ساتھ ایک شکر پڑھا تھا، ہوا فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما. پھر وہ فعل چاہے باللسان ہو، بالارکان یا بالجنان. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی یار؟ پھر ان میں نسبتیں کون سی بنیں گی وہ بھی آپ کو زیر کتبی وغیرہ میں ہم تو سمجھاتے ہیں، اساتذہ نے بتا دیا ہوگا. 4 نسبتیں نا یار، تساوی، تباین، عموم، مطلق، عموم، وہ کون سی بنے گی وہ آپ کو بتا دیں گی، تو خود نکال لیں. دیکھیں ذرا ادھر غور کریں. متن یعنی شرح کے متن میں ہے، یعنی شرح میں ہے ہوا حمد کسے کہتے ہیں؟ هو الوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری. وہ اوصاف اختیاریہ پر تعریف کرنا، وصف کو بیان کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے. اوصاف اختیاریہ کسے کہتے ہیں؟ لکھو ذرا، اوصاف اختیاریہ کسے کہتے ہیں؟ وصف اختیاری کسے کہتے ہیں؟ وصف اختیاری کہتے ہیں التی یستقل بہا فاعلها، التی یستقل بہا فاعلها. مع القدرت بترکها. انسان کا ایسے اپنے قدرت اور اختیار کا نام ہے کہ جس کے کرنے اور نہ کرنے، کرنے اور ترک کرنے دونوں کی کیا ہو، اس کو قدرت ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو ذرا، توجہ کرو ذرا. آپ سب حضرات نے الحمدللہ مختلف مدارس سے دورہ حدیث کیا. آپ ہمارے پاس تخصص کے لیے آئے. اگر آپ چاہتے تو آپ ہمارے پاس نہ آتے، آپ تدریس کرتے، آپ کسی اور مدرسے میں چلے جاتے. لیکن آپ ہمارے پاس آئے اور نہیں بھی، یہ جمیل اختیاری ہے، یہ وصف اختیاری ہے کہ آپ اس عمل میں مختار بھی ہیں. آپ آئیں، کر رہے، چاہتے تو اس کو کیا کر لیتے؟ ترک کر لیتے. یہ وصف اختیاری ہے، یہ جمیل اختیاری ہے کہ جس کے کرنے نہ کرنے دونوں پر آدمی کو کیا ہو، قدرت حاصل ہو. آپ یہاں آئیں، کھانا وانا کھا کے، نماز پڑھ کر کلاس کے اندر آئے، بڑی اچھی بات ہے، مہربانی آپ کی، بڑی سعادت ہے. آپ چاہتے تو کمرے میں آرام کر لیتے، نہ آتے. لیکن آپ آئے تو یہ جمیل اختیاری ہے، اس کا نام جمیل اختیاری ہے. اب اس کی 2 قسمیں ہیں. یہ تقسیم ہوتا ہے 2 اقسام کی طرف، ایک حقیقتاً اور ایک حکماً.
حقیقتاً تو یہی جمیل اختیاری جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، التی یستقل بها فاعلها مع القدرت بترکها، یہ حقیقی جمیل اختیاری ہے، وصف اختیاری۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوگا، ایک اشکال ہوگا، اور اسی اشکال کے دفعیے کے لیے، اسی اشکال کو دور کرنے کے لیے آگے حکمن کی طرف تقسیم کی ہے اس جمیل اختیاری کی، اسی اعتراض مقدر کو دور کرنے کے لیے۔ اعتراض یہ ہوگا کہ آپ نے جمیل اختیاری کی تعریف یہ کی کہ جس کے کرنے اور ترک کرنے پر دونوں پر فاعل کو کیا ہو؟ قدرت ہو۔ اب ہم اللہ کی بھی بیان کرتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے حمد کا اپنا مصداق ہی اللہ کی ذات ہے، یہاں پر بھی اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ اب حمد کی تعریف آپ نے یہ کی کہ وہ تعریف ہوتی ہے جو جمیل، اور جمیل اختیاری کی وضاحت آپ نے یہ کی کہ اس کے کرنے اور نہ کرنے دونوں پر فاعل کا ہو، مختار ہو۔ اب آپ اللہ کی سماع پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے بصر پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے تکلم پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حیات پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے علم پر اس کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ جمیل اختیاری ہو گئی، تبھی تو تعریف کر رہے ہیں، تبھی تو ہم اس پر صادق بیٹھے گی۔ تو جمیل اختیاری کا معنی تو آپ نے خود یہ کیا، یستقل بها فاعلها مع القدرت بترکها۔ تو اگر آپ اللہ کے علم کو، حیات کو، حلم جرا آپ جمیل اختیاری مان لے تو پھر اللہ سے اس کا ترک اور عدم بھی لازم آئے گا۔ تو علم کا عدم جہل ہے معاذ اللہ، حیات کا علم موت ہے معاذ اللہ، اثر عم ہے، تو یہ تو نقائص ہے، نقص ہے، یہ تو اللہ کے لیے ثابت ہو جائیں گی پھر، یعنی اس میں احتمال نکل آئے گا کہ اللہ جیسے سما پر قدرت رکھتا ہے، ترک سما پر بھی معاذ اللہ، اللہ جیسے حیات پر قدرت رکھتا ہے، ترک حیات پر بھی، عدم حیات پر بھی، اور ظاہر سی بات ہے یہ اوصاف ذاتیہ ہے۔ آپ نے شرح عقائد میں پڑھا ہوگا کہ اوصاف ذاتیہ کہتے ہی اسے ہیں جس کی ضد کے ساتھ اللہ کو متصف، کیونکہ ان کی ضد نقص ہے، اور اللہ نقص سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اب اللہ کی جمیل اختیاری پر ہم کیسے حمد بیان کر سکتے ہیں جبکہ اس کے لیے جمیل اختیاری کا ماننا ہی درست، جب درست نہیں ہے تو اللہ کی حمد بھی جائز نہیں ہے، جب اللہ کی حمد جائز نہیں ہے تو پھر ماتن نے کیسے الحمدللہ کہہ دیا؟ یا ایک اور انداز سے گھوم کر آتے ہیں، جو جمیل اختیاری ہوتا ہے اس کے لیے مسبوق بالارادہ والقصد ضروری ہے، اور آپ سارے ماشاءاللہ شرح عقائد پڑھ کر آئے، مسبوق بالارادہ والقصد، مسبوق کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ مسبوق کسی قدیم کا وظیفہ، مسبوق تو حادث کے لیے آتا ہے۔ تو جمیل اختیاری کے لیے مسبوق بالقصد و ارادہ، پہلے قصد اور ارادہ ہونا۔ او بابا چچا آپ کلاس میں آ رہے تھے تو پہلے اس کا ارادہ اور قصد کیا تھا نا یار، ڈائریکٹ تو مجھے سے اڑ کر بغیر ارادے کے یہاں نہیں پہنچ گئے نا میرے بھائی۔ تو جو بھی فعل فاعل کا ہوتا ہے اس کے صدور سے پہلے قصد اور یہ مسبوق بالقصد اور ارادہ ہونا ہی حادث کی علامت ہے، تو پھر اللہ کے لیے بھی مسبوق بالقصد پر ارادہ ماننا پڑے گا اور اللہ کو حادث ماننا پڑے گا۔ حالانکہ بابا یہ ہمارا مذہب یہ تو بالکل یعنی کرامیہ کی طرف ہم چلے جائیں گے جو صفات کو حادث مانتے ہیں۔ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب یہاں آپ کے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے شاعر نے بس ایک، دیکھو عربی اتنی فصیح و بلیغ ہے، اصطلاحی الفاظ اتنے معانی کا گنجینہ اپنے اندر سموئے ہوئے تھے، ایک حکمن کا ٹانکا لگا دیا، آپ کے سارے مسائل کا حل نکل آیا۔ بابا اللہ کی حمد ہم کرتے ہیں اور اللہ کی حمد جمیل اختیاری پر کرتے ہیں، لیکن یہ جمیل اختیاری حقیقتاً نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حکمن ہے۔ حکمن کا کیا مطلب؟ ہوا یستقل
وہ ان افعال میں مستقل ہے، وہ ان جمیل اختیاری میں مستقل ہے، کسی کا محتاج، کسی کی دی ہوئی، بس چونکہ استقلال کا لفظ جمیل اختیاری میں آ رہا تھا تو اس لیے حکمن بندوں کی جمیل اختیاری ہوگا وہ حقیقتاً ہوگا، یعنی صدور عدم صدور دونوں ہوگا، اور اللہ کے لیے جب جمیل اختیاری بولے جائیں گے تو حکمن یعنی وہ ان امور میں کیا ہے، مستقل ہے، وہ عدم اور ترک والا معنی اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، تو بس وہ مسلوب بالارادہ و قصد والی کی طرف ہم، تو یہ حکمن جمیل اختیاری ہو گیا کہ چونکہ اللہ بھی مستقل ہے ان چیزوں میں، لہذا جمیل اختیاری کے اطلاق، اور جمیل اختیاری کے اطلاق کے لیے عام ہے وہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، دونوں صورتوں میں جمیل اختیاری کا اطلاق ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ جمیل اختیاری مقسم ہے نا یار، اور حکمن اور حقیقتاً اس کی اقسام ہے نا یار، اور ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت۔ چلو جی آگے چلو یار، یہ ساری چیزیں یار خود دیکھا کرو نا، آگے دیکھو ذرا، کا صفات الباری تعالی آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ حکمن کس کے لیے بولا ہے؟ صفات باری تعالی کے لیے۔ مسئلہ حل ہو گیا آپ کا؟ اب اگلا مسئلہ، اس الحمد پر الف لام کون سا ہے؟ الحمد الف لام ہے نا یار، اب یہ الف لام تعریف آیا، الف لام تعریف کا ہوتا ہے یا الف تعریف کا ہوتا ہے یا لام تعریف کا ہوتا ہے؟ یہ بحث سے ہم اس لیے یہاں نہیں چھیڑ رہے، آپ بڑے بڑے آئمہ ہیں، علماء ہیں، آپ کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم اولیاء کے طلبہ تو نہیں ہیں، کیوں ہمارے شان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، لہذا یقیناً یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں۔ اگلی والی باتیں بھی ہم آپ کے شان سے بہت بعید سمجھتے ہیں کہ ہم کریں، لیکن چونکہ وہ کتاب میں آئی ہوئے تو بامر مجبوری ہم اشارہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے، اور ما لہا ما علیہ چونکہ پہلے سے آپ کے ذہن میں مستحضر ہے، آپ کاپیوں میں اس کو لکھ بھی لے کر آ جائیں گے، تو ہمیں اس پر تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ الف لام جو تعریف کا ہوتا ہے، مشہور لفظ کو لے لیتے ہیں الف لام، وہ اولاً اسمی ہوتا، ویسے تو اگر ہم سب قسموں کو ملائے تو 35 قسمیں بنتی ہے قریباً، لیکن ہم وہ تفسیر میں نہیں جاتے، ظاہر ہے پھر آپ اہل علم لوگ پھر آپ اعتراضات اشکالات شروع کر دیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی جو ہے نا، تو ہم مختصر بات کر لیتے ہیں۔ تو الف لام اولاً آپ نے اسمی پڑھا ہوگا، پھر حرفی پڑھا ہوگا، پھر اسمی وہ ہوتا ہے جو اسم فاعل اسم مفعول پر داخل ہوتے ہیں، الذی کے معنی میں ہوتا ہے السارقۃ، اس پر الف لام الذی کے اور اللتی کے معنی میں داخل ہے، مؤنث پڑھے تو اللتی ہے، مذکر پڑھے تو الذی ہے۔ حرفی پھر آپ نے دو قسم پر پڑھا ہے، ایک زائدہ اور ایک غیر زائدہ، پھر زائدہ اور غیر زائدہ دونوں کی چار قسمیں پڑھی ہیں۔ حرفی زائدہ عوضی لازم، جیسے لفظ اللہ جل جلالہ کے اندر آگے چونکہ لفظ اللہ پر مستقل تحقیق آ رہی ہے تو یہ الف لام جو اس پر داخل ہے یہ عوضی بھی ہے اور لازم بھی ہے۔ نمبر 2 الف لام حرفی زائدہ غیر عوضی لازم، جیسے النجم پر جو الف لام ہے یہ غیر عوضی لیکن لازم ہے۔ تیسرا الف لام حرفی زائدہ غیر عوضی، اور چوتھا الف لام حرفی زائدہ غیر عوضی غیر لازم، یہ 4 قسمیں حرفی زائدہ کی ہے، عوضی لازم، غیر عوضی لازم، پھر عوضی غیر لازم، پھر غیر عوضی غیر لازم۔ اور الف لام حرفی غیر زائدہ تو مشہور بین القوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے، جنسی ہے، پھر استغراقی ہے، پھر معہود ہے، عہد ذہنی ہے اور عہد خارجی ہے۔ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ جو الحمد پر الف لام داخل ہے یہ کون سا ہے؟ تو کہتے بابا اس میں 3 احتمالات ہو سکتے ہیں اور تینوں درست ہیں۔ الحمد پر الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے، واللام فیہ للجنسی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جنس یعنی جنس سے حمد، جس چیز کا تعلق بھی حمد کی جنس سے ہوگا وہ سب کس کے لیے ثابت ہے؟ اللہ کے لیے۔ او للاستغراق، یا یہ الف لام کس کے لیے ہو سکتا ہے؟
تو جتنے بھی محامد ہیں، حمد کے جتنے بھی افراد ہیں، وہ سب کس کے لیے ثابت ہے چچا؟ استغراقی بھی ہو سکتا ہے. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ لِلْعَهْدِ إِشَارَةٌ إِلَى الْحَمْدِ الْمَحْبُوبِ وَالْمَرْضِيِّ لَهُ تَعَالَى. اور ایک احتمال اور بھی ہے کہ یہاں الف لام عہدی ہے، میں کیا ہو؟ موجود ہو. جب الف لام عہدی ہے تو خارج میں اس کا معہود کون سے محامد ہے، کون سی حمد ہے؟ کیونکہ الحمد سے پہلے تو کوئی بات نہیں گزری. تو کا مراد وہ محامد ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، جن سے اللہ راضی ہے، جیسا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مذکور ہے، المذکور فی قول علیہ السلام الحمد للہ اضعاف ما حمدہ جمیع خلقہ کما یحبہ ویرضا، کما یحب ویرضا. وہ حمد پھر مراد ہے اگر الف لام عادی ہو کہ وہ حمد اللہ کے لیے ثابت ہے کہ جس حمد سے بندوں کے کرنے پر اللہ کیا ہوتا ہے؟ راضی اور خوش ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آتی ہے؟ یہ تو بچوں والی بات تھی. ایک آپ کے ذوق کی بات. اب یہ 3 قسمیں جو الف لام کی آئی ہے تو اس سے دراصل الحمد کے 3 قضیے ہمارے پاس منطقی اعتبار سے آ جائیں گے. ہاں کون کون سے بلا؟ یہ ہمارے پاس منطقی اعتبار سے آ جائیں گے. ہاں کون کون سے بلا؟ قضیے کی 2 قسمیں نا یار، ایک حملیہ اور ایک بولا نا یار. پھر آپ نے حملیہ کی کئی قسمیں اندر جاتے ہوئے پڑھی تھی، شخصیہ، معصورہ، طبعیہ، محملہ. معصورہ کی پھر 4 قسمیں پڑھی ہوں گی شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم تو ظاہر ہے طالب علم لوگ ہیں. موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ، ایسا ہی ہے سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، یہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ تو اب دیکھو ذرا، اب اگر یہ کون سا بنے گا؟ طبعیہ بنے گا نا چاچا، اس لیے کہ جنس میں افراد پر حکم نہیں ہوتا، تو یہ قضیہ طبعیہ بنے گا. اور اگر الف لام استغراق کا مان لیں پھر تو آپ کو سب کو، پھر تو اندھے کو بھی معلوم ہے کہ کون سا ہوگا. کیروڑ پکا سے پڑھ کے آئے ہو؟ ہاں بھائی تم کہاں سے پڑھ کر آئے ہو؟ کیروڑ پکا سے پڑھ کے آئے ہو؟ ہاں بھائی تم کہاں سے پڑھ کر آئے ہو؟ جامعہ فاروقیہ سے پڑھ کر آئے ہو؟ ہاں بھائی تم کہاں سے پڑھ کر آئے ہو؟ بینوٹون سے پڑھ کر آئے ہو؟ صرف دورے کے لیے داخلہ لیا تھا وہاں، پہلے کہاں سے پڑھا تھا؟ تم بھی مکہ مجھے سے آئے ہو؟ ہاں اسلم سے آئے ہو؟ تم بھی اسلم سے آئے ہو؟ ہاں دیکھو نا 2 کے 3 دن کے کوٹے رکھے ہوئے جو ہے نا. تو کوڑا خٹک والے بھائی یہ کون سا بنے گا؟ ان یہ تو سارے بیچارے کراچی سے پڑھ کر ان سے راک ہے تو موجبہ کلیہ نہیں ہے یار، خدا کو مانو یار. تو یہ استغراق بنے گا. چلو بھائی آخری والا اگر اس کو احدی مان لے تو قضیہ کیا بنے گا؟ تکا مار لے. 4 ہے، معصورہ، شخصیہ، محملہ اور طبیعہ. تکا مار لے. معصورہ، شخصیہ، محملہ اور طبیعہ. تکا مار لے. اگر آہد کا لے لے الف لام تو کیا بنے گا؟ افراد مشخص ہے نا، وہ حمد کے افراد جس سے اللہ کیا ہے؟ راضی ہے. تو یہ 3 قضیے ہمارے سامنے نکل آئیں گے. بہرحال آگے دیکھو یار ذرا. وَاخْتَارَ اسْمِيَّةَ الْجُمْلَةِ عَلَى فِعْلِيَّتِهَا لِكَوْنِهَا دَالَّةً عَلَى الثُّبَاتِ وَالدَّوَامِ. عجیب بات بابا، یہ جو الحمدللہ ہے نا، یہ اصل میں الحمدللہ نہیں تھا. اصل میں یہ تو جملہ فعلیہ تھا، حمدت اللہ تھا. کیا تھا؟ تو عدول کیا ماتن نے،
حمدت اللہ جملہ فعلیہ سے اس کو گھما کے کہاں لے کر آئے؟ جملہ اسمیہ کی طرف لے کر آئے، ایک فائدے کے لیے۔ وہ فائدہ یہ کہ مقام حمد ہے تو استمرار کا فائدہ دے۔ کس کا فائدہ دے؟ آپ متن کی عبارت دیکھو، لاکھوں روپے کی عبارت ہے، دیکھو ذرا، کہتے وَاخْتَارَ اسْمِيَّةَ الْجُمْلَةِ عَلَى فِعْلِيَّتِهَا۔ آپ نے دیکھا جملے کی اضافت کیے اسمیت کی طرف، ترجمہ کیا بنے گا؟ اور اختیار کیا جملے کی اسمیت کو، یہ نہیں کہا وَاخْتَارَ الْجُمْلَةَ الْإِسْمِيَّةَ، یہ اور جملہ اسمیہ کو اختیار کیا، یہ نہیں کہا، اور اختیار کیا جملے کی اسمیت کو۔ یہ عبارت کا سنی لاکھوں روپے کا ہے۔ وہ اس طرح چچا آپ کو غلط فہمی ہے کہ جملہ اسمیہ ہمیشہ استمرار، دوام، ثبات کے لیے آتا ہے۔ نہ بابا، علامہ تفتزانی نے مطول کے اندر اس پر رد کیا ہے کہ جملہ اسمیہ استمرار اور دوام کے لیے ہمیشہ آتا، یہ درست جملہ اسمیہ تا استمرار اور دوام کے لیے آئے گا جب اس کو جملہ فعلیہ سے اس کا عدول کیا جائے گا، اسے جملہ فعلیہ سے لایا جائے گا، اس سے پھیرا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اصل میں حمدت اللہ تھا، اس سے کس کی طرف عدول کر گئے؟ الحمد اسمیہ کی طرف، تاکہ دوام اور ثبات کا کیا ہو جاوے؟ فائدہ حاصل ہو جاوے۔ واختار اسمیت الجملتی علی فعلیتها لکونها دالتا علی الثبات والدوام، اور اختیار کیا ماتن نے جملے کی اسمیت کو فعلیت پر، یعنی جملہ فعلیہ کی جگہ جملے کو اسم کے طور پر لانے کو اختیار کیا، جملہ فعلیہ ذکر ہے تاکہ یہ دلالت کرے ثبات، ہمیشگی پر، دوام، ہمیشگی پر۔ وقدم الحمد لأنه المناسب للمقام۔ او بابا یوں بھی تو کر سکتے تھے للہ الحمد، لیکن ماتن نے لفظ جلالہ پر مقدم کیا حمد کو۔ الحمدللہ لفظ جلالہ جو اپنی شان، اپنے مقام، اپنے رتبے کے اعتبار سے تقدم کا تقاضا کرتا تھا، اس کو مقدم، بلکہ حمد کو مقدم کیا کا قرین حالیہ کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے۔ مقام کا تقاضا یہ تھا کہ حمد کو مقدم کیا جاتا، کیونکہ ایک رتبہ مقامی ہوتا ہے اور ایک رتبہ ذاتی ہوتا ہے، ایک رتبہ اور ایک رتبہ مقامی کا مطلب ہے کسی شے کو وہ رتبہ اس مقام کی وجہ سے ملا ہے، اگر وہ اس مقام پر نہ ہو تو اس کا کوئی حیثیت، جیسے ہمارے حکمران ہیں، وہ بڑے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، یہ جو ہم ان کی عزت کر رہے ہیں، ان کو مقام ملے، ان کو رتبہ ملے، یہ اس صدارت کی اور عبادات کی کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے ملے ہے نا یار۔ اگر وہاں سے اتر جائے تو بولے تمہارے ہاتھ لگ جائے، تم ٹماٹر پیاز اس کا استقبال نہیں کرو گے میرے بھائی، ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ جو مقام ان کو ملا ہے یہ رتبے کی وجہ سے۔ تو اگر آپ اس مقام رتبی کا لحاظ نہیں کریں گے تو مقصود کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ اس چیز کو جو مقام مل رہا تھا، جو رتبہ مل رہا تھا، اسی مقام کی وجہ سے مل رہا تھا۔ اگر آپ اس مقام پر اس کو ذکر نہیں کریں گے تو اس کو رتبہ بھی، اور جو مقام ذاتی ہوتا ہے، جو رتبہ ذاتی ہوتا ہے، تو وہ ایک رتبہ کسی ذات کو اس کی ذات کی وجہ سے جو ملا ہوتا ہے، تو اس میں وہ کسی مقام کا محتاج۔ مشہور عالم ہے، جیسے چلے آپ حضرات مولانا منی احمد منور صاحب دامت برکات میں عالیہ ہے، حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکات میں عالیہ ہے، حضرت مولانا محمد شریف صاحب مولانا شریف صاحب کشمیری ہے، مکہ مسجد والے، مولانا یوسف کشمیری صاحب دامت برکات میں عالیہ ہے، یہ ہمارے اکوڑا خطہ کے شیوخ ہے، مولانا وہ یار دیکھو شیخ الحدیث صاحب کا نام ذہن سے نکل گیا، مولانا ادریس، حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب
دامت برکات عالیہ. تو بابا وہ چاہے اکوڑا خٹک میں ہو، چاہے دارالعلوم میں ہو، چاہے ہمارے محلے میں ہو، چاہے آپ کے گھر کے مہمان ہو، ان کا وہ رتبہ و مقام قائم و دائم ہے کہ نہیں یار؟ اس لیے کہ ان کو وہ رتبہ کسی مقام کسی منصب کی وجہ سے نہیں، ان کو ان کی ذات کی وجہ سے ملا ہے. اسی طرح سمجھے یہاں جو مقام تھا مقام حمد تھا، مقام کا تقاضا یہ ہے کہ حمد کو مقدم کیا جائے. لفظ اللہ اس کا رتبہ اس کی ذات کے اعتبار سے ہے، وہ جہاں پر بھی ہے جس وہ مقام و مرتبے والا ہے. اگر ہم یہاں حمد کو ذکر نہ کرتے تو مقام حمد پر حمد کو ذکر نہ کرنا وہ بے فائدہ ہو جاتا. مقام حمد ہے اور حمد وہاں موجود، وہاں لفظ اللہ موجود ہے، حالانکہ ہے مقام حمد، تو حمد کا کوئی فائدہ کیونکہ ہم سے ابتدا نہیں ہوئی. تو چونکہ مقام حمد تھا اس لیے لفظ اللہ پر کس کو مقدم کیا؟ حمد کو مقدم کیا. کچھ سمجھ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا یار؟ آسان ہے نا، کوئی اتنی مشکل باتیں تو نہیں ہے، بچوں والی باتیں. وقدم الحمد لأنه المناسب للمقام وهي في الأصل جملة فعلية فيكون انشاء للحمد. پھر ایک مسئلہ آ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ بابا یہ مقام حمد ہے اور مقام حمد وہ انشاء کا تقاضا کرتا ہے. انشاء کے تقاضے کا کرنے کے سے تقاضا یہ تھا کہ یہاں فعل کو ذکر کیا جاتا ہے، فعل حمد کو ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ ماتن نے یہاں جملہ اسمیہ کو ذکر کیا الحمدللہ. تو الحمدللہ جملہ اسمیہ جب ذکر کر دیا تو گویا ماتن انشاء حمد نہیں کر رہے ہیں بلکہ اخبار حمد دے رہے ہیں، حمد کی خبر دے رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں بلکہ اخبار حمد دے رہے ہیں، حمد کی خبر دے رہے ہیں. حالانکہ یہ مقام انشاء عن الحمد کا تھا، انشاء حمد کا تھا، اور انشاء حمد کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں فعل کو ذکر کیا جاتا، حمدت اللہ کہا جاتا، الحمدللہ. آپ کو سمجھ آ رہی؟ کیونکہ حمد کرنا یہ انشاء ہے نا. ہم جب فعل کے ساتھ ذکر ہوتا ہے تو وہ انشاء کا فائدہ دیتا ہے. تو ہم یہ انشاء کا تقاضا کرتے ہیں، انشاء کے تقاضے کو پورا کرنے کے لازم تھا کہ یہاں فعل کو ذکر کیا جاتا، حمدت اللہ کہا جاتا. لیکن یہاں تو انہوں نے الحمدللہ کیا گویا اخبار عن الحمد کر دیا. تو خبر اور انشاء ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آپس میں قسیم ہے نا یار. اور قسیم میں جو نسبت ہوتی ہے وہ کون سی نسبت ہوتی ہے؟ عائشہ یہ صحیح جگہ سے پڑھ کر آیا. تباین کی نسبت ہوتی ہے. کس کی نسبت ہوتی ہے؟ تباین کی نسبت ہوتی ہے. تو اگر یہ اخبار ہے تو انشاء نہیں، حالانکہ مقام انشاء کا ہے. جب مقام انشاء کا ہے تو اخبار عن الحمد الحمدللہ کہنا درست نہیں. تو جواب یہ ہے کہ سمجھو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہاں جملہ فعلیہ سے عدول کیا گیا ہے اسمیہ کی طرف. اصل تو فعلی ہے، اصل تو حمدت اللہ ہی ہے، لہذا انشاء کا تقاضا پورا ہو گیا، انشاء کا مقصد پورا ہو گیا. وَهِيَ فِي الْأَصْلِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ. اعتراض مت کرنا کیونکہ ہے تو حقیقت لفظوں میں تو یہ الحمدللہ جملہ اسمیہ ہے، لیکن اصل میں کیا تھا؟ یہ حمدت اللہ تھا. جب جملہ فعلیہ تھا فَيَكُونُ إِنشَاءً لِلْحَمْدِ. تو مقام حمد کے تقاضے کے مطابق یہ مقام انشاء حمد کا مقام ہے، اخبار حمد کا مقام نہیں. اور چلے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آگے علی سبیل تنزل ہے، آگے والی بات ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہاں الحمدللہ اخبار عن الحمد ہے، پھر بھی انشاء حمد پر عمل ہو گیا. وہ ایسے کہ جب ایک آدمی اخبار عن الحمد کر رہا ہے کہ تمام تعریفیں کس کے لیے، تو گویا وہ حمد ہی کر رہا ہے نا، اور حمد انشاء ہے تو انشاء پر عمل ہو گیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو ذرا. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ إِشْعَارًا أَيْ إِخْبَارًا.
یہ بھی احتمال ہے کہ دراصل الحمدللہ یہ اخبار ہو کس سے بکون المحامد کلھا للہ تعالی، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ یعنی جب آدمی کہے نا کہ الحمدللہ، تو اگرچہ یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، انشاء نہیں ہے، لیکن جب الحمدللہ کہہ رہے تو گویا وہ یہ خبر دے رہے کہ تمام المحامد کلیہ کس کے لیے؟ تمام تعریفیں۔ تو جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یہ اس کی خبر دے رہے تو یہ بھی تو تعریف ہے نا یار۔ بھائی صاحب زید بہت اچھا عالم ہے، تو یہ میں زید کے اچھا ہونے کی خبر دے رہا ہوں نا، لیکن یہ خبر بھی تعریف بھی تو ہے نا یار، اس کا بہت اچھا ہونا میں بتا رہا ہوں نا یار، تو یہ انشاء ہو گیا۔ بات سمجھ کہ یہ خبر دینا بھی تعریف ہے، تو جب حمد ہے تو انشاء، ہم خود انشاء ہے تو انشاء پر عمل ہو گیا۔ يحتمل ان يكون اشعارا بكون المحامد كلها لله تعالى متضمنا للحمد۔ دراصل اگر جملہ اسمیہ مان بھی لے تب بھی دراصل یہ خبر دینا ہے کہ تمام محامد سب کی سب کس کے لیے ثابت ہے؟ اللہ کے لیے، اور یہ خبر دینا بھی کس کو متضمن ہے؟ حمد ہی کو متضمن ہے۔ فإن الإخبار بذلك عین الحمد، حمد کی خبر دینا دراصل بعینی ہی حمد ہے، جب بعینی حمد ہے تو انشاء حمد پر عمل ہو گیا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الحمد، بسم اللہ کو تو ہم نے خیر شارع نے نہیں چھیڑا، یہ جو الحمدللہ اس میں الحمد کو چھیڑا ہے۔ تو اس میں دو تین باتیں، پہلی بات تو حمد کی تعریف، دوسری بات حمد پر الف لام، اور تیسری بات اعتراض مقدر کا جواب کہ جملہ فعلیہ کے بجائے جملہ اسمیہ یہاں کیوں لے کر آئے۔ تو ان تین باتوں کو ذرا اپنے ذہن میں کیا کرنا، رکھنا۔